ناظرین، گاہے بگاہے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اسرائیلی شہروں پر ایران کے میزائل کی سٹرائک ہوتی ہے اور سائرن بجتے ہیں، آگ جلتی ہے، دھواں اٹھتا ہے اور پھر اسرائیلیز بنکرز میں بیٹھے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری طرف تہران اور ایران کے دوسرے شہروں پر بھی کارپیٹ بم باری ہو رہی ہے۔ اس لائیو اپڈیٹس میں جب یہ لمحہ بلمحہ ہم پوری جنگ کی کوریج کر رہے ہیں تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل جس نے کئی برسوں سے لبنان، غزہ، شام، یمن اور دوسرے کئی ممالک میں خون ریزی اور جنگ کا بازار گرم کر رکھا ہے، تو ایران کے ساتھ ایک لڑائی جس میں فاصلہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، تو یہ اسرائیل اس جنگ کا بوجھ کب تک اٹھا سکتا ہے؟ اگر یہ جنگ لمبی ہو جاتی ہے تو اس میں ایران کی تو جتنی تباہی ہو رہی ہے وہ تو لامحال ہے، لیکن اسرائیل کا اس میں کتنا نقصان ہوگا اور یہ کب تک اس جنگ کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہے؟ آج کے اس پروگرام میں انہی سوالوں کا ہم جواب ڈھونڈیں گے۔ میرا نام احسن رضا ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ اسرائیل نے پہلے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ ایران کے خلاف چھیڑی کیوں ہے، تو اس کا جواب ہم سب کے پاس ہے کہ اسرائیل کی قیادت کو برسوں سے ایران اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آتا تھا۔ سب سے بڑا کیا، صرف ایران ہی دشمن تھا، باقی تو ان کے سامنے کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اسرائیلی سیاست اور میڈیا میں ایران کو ایسے خطرے کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے کہ جو اسرائیل کے وجود کو مٹانا چاہتا ہے۔ تو اسی بیانیہ کو بنیاد بنا کر اسرائیل کی حکومت نے امریکہ کو بھی ایسے جنگ میں ڈریگ کیا ہے اور پورے خطے کو فوجی کارروائیوں سے جوڑ دیا ہے۔ اب دوسری حقیقت یہ ہے کہ غزہ میں جاری جنگ اور لبنان و شام میں مسلسل حملوں کے بعد اسرائیل ایک ایسی کیفیت میں داخل ہو چکا کہ جس میں یوں لگتا ہے کہ جنگ اس کی سیاست کا مستقل حصہ بن گئی ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی معاشرے پر اس جنگ کا کیا اثر ہو رہا ہے۔ اسرائیل شاید دنیا کا واحد ملک ہے کہ جہاں کے جو عوام ہیں وہ اپنی حکومت کی ہر جنگ کی حمایت کرتے ہیں اور وہ اس جنگ کے ماحول میں رہنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہر گھر میں، ہر اپارٹمنٹ میں نیچے، ہر فیسیلٹی میں نیچے ایک بنکر بنایا جاتا ہے، اور جو ہی ریڈار ان کو سائن اپ کرتا ہے کہ جی میزائل آ رہے ہیں تو ان کے پاس سیکنڈز یا 1 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ دوڑ کر انہوں نے بنکرز میں جانا ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ اس کیفیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی سو رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، کسی کی دوائی کا ٹائم ہے، کوئی واش روم میں ہے، کوئی کس کیفیت میں ہے، لیکن جو ہی سائرن بجتا ہے تو وہ پورے کا پورا شہر اس وقت بنکرز میں ہوتا ہے۔ جو لوگ سڑکوں پر ہوتے ہیں وہ گاڑیاں چھوڑ کر سڑک کے کنارے زمین پر لیٹ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اسرائیل کا مستقل لائف سٹائل بن چکا ہے۔ تو جب ایران کے ساتھ جنگ شروع ہوئی تو پورے ملک میں ایک ملٹریزم، نیشنلزم کی لہر دوڑ گئی، اور سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ایران کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ لازمی چیز ہے اور وہ ہمارے بقا کی جنگ ہے۔ حالانکہ یہی شہری غزہ میں جاری تباہی اور ہزاروں شہریوں کی ہلاکت کے باوجود کبھی بھی اپنی حکومت کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے۔ درمیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ چند کچھ سین وائسز ہوتی ہیں، کچھ سول سوسائٹی ہوتی ہے، تو وہ بھی صرف اس بات پہ اصرار کرتی ہے کہ جنگ بند کی جائے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی حکومت کو مورد الزام ٹھہرائیں یا اس کے اکاؤنٹیبلٹی کریں۔ یہ اسرائیل کے معاشرے میں کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ ایک اس طرح کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری نسل وجود میں آ چکی ہے جو جنگ سے محبت کرتی ہے۔ لیکن جنگ غزہ میں ہو تو اسرائیل تو محفوظ رہتا ہے، لیکن جب جنگ تہران کے ساتھ ہو، ایران کے ساتھ ہو، تو پھر میزائل تل ابیب، حیفا تک، یروشلم تک، مقبوضہ بیت المقدس تک پہنچتے ہیں، تو پھر اچانک جنگ کا درد محسوس ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم کور ایشو کی طرف کہ کیا اسرائیل طویل عرصے تک جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دیکھیں،
اسرائیل اس میں آفینسو موڈ میں ہے کہ اسرائیل کے جہاز اڑتے ہیں، میزائل اڑتے ہیں، وہ جا کے ایران کو ٹکراتے ہیں۔ ریٹیلیشن میں یا ایز ڈیفینس موڈ ایران جو ہے وہ ان پہ جوابی حملے کرتا ہے، اور ایران کا جوابی حملہ کیا ہے؟ صرف اور صرف میزائل ہے۔ اب اس میزائل سے بچنے کے لیے اسرائیل کے پاس ایک ڈیفنس میکنزم ہے، اینٹی میزائل ڈیفنس۔ وہ بڑے ہیں آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو سسٹم۔ یہ نظام مختلف فاصلے سے آنے والے میزائلوں کو روکنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہر میزائل کو روکنے کے لیے ایک انٹرسیپٹر میزائل فائر کرنا پڑتا ہے، اور یہ میزائل بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ ایران کے ساتھ جب جنگ ہوئی ہے تو پہلے 2 دن میں ایران نے 200 سے زیادہ بیلسٹک میزائل فائر کیے، اور اگر یہی رفتار رہی تو اسرائیل کے لیے یہ جو انٹرسیپٹر کا سٹاک ہے یہ بہت جلدی ریپلنش ہو جائے گا۔ اور اس کا اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے بعد جب بہت زیادہ میزائلز، ڈرونز آنے لگتے ہیں تو پھر اسرائیل ایک سلیکٹیو اس کی طرف چلا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہر میزائل کے لیے انٹرسیپٹر چھوڑنا ضروری نہیں ہے، اب ہم خاص ان میزائل کو روکنے کے لیے انٹرسیپٹر چلائیں گے۔ یہی سے ایک بڑی تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک فری فال ہو جاتی ہے، اور پھر میزائل بلا روک ٹوک کے اپنے نشانوں پر چلنے لگتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اسرائیل اور امریکہ کی کوشش ہے کہ وہ ایران کے جو میزائل کا سٹاک ہے اس کو ختم کر دیں، یا ایران کے جو راکٹ لانچر پیڈ ہیں ان کو تباہ کر دیں، اور ایران کی جو یہ صلاحیت ہے اس میں کمی آ جائے۔ اب ایران کا اس جنگ پہ کیا اثر ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ایران نے پچھلے چند سالوں میں میزائل پروگرام پر بہت زیادہ سرمایہ لگایا ہے، اور ہر مہینے ایران 100 میزائل تیار کرتا ہے جو ڈیفرنٹ رینج کے ہوتے ہیں۔ کچھ ان میں میڈ ایسٹ کے ممالک تک پہنچ سکتے ہیں، کچھ براہ راست اسرائیل کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں، اور اگر ان کے لانچر نہ تباہ کیا جائیں تو میزائلوں کا جو ذخیرہ ہے وہ طویل جنگ میں اسرائیل، امریکہ اور میڈ ایسٹ کے دوسرے ممالک ان کے لیے ایک مسلسل خطرے کا سبب رہے گا۔ اب آ جاتے ہیں جی اکانومی آف وار۔ اس جنگ کا اسرائیل کی معیشت پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ یہ سب سے اہم پہلو ہے۔ دیکھیں، گزشتہ 2 سالوں سے اسرائیل ایک لمبی جنگ میں الجھا ہوا ہے۔ صرف 2024 اور 2024 میں غزہ اور لبنان کی جنگوں میں اسرائیل نے $31 بلین کا اسلحہ جھونکا ہے، اور 2025 میں اس کے جو اخراجات ہیں وہ $55 بلین تک پہنچ گئے۔ تو اتنے بڑے اخراجات کی وجہ سے اسرائیل کی جو معیشت ہے وہ شدید سٹریس میں ہے۔ 3 بڑی عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں نے اسرائیل کی ریٹنگ کم کر دی ہے، اور اسرائیل کو اس وقت ڈیٹ سروسنگ، پاور، ٹرانسپورٹ اور جو ہیلتھ کے شعبوں میں شدید بحران کا سامنا ہے۔ تو کیا یہ جو معاشی دباؤ ہے اسرائیل کو جنگ روکنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ انفارچونیٹلی اس کا جواب فی الحال ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل ایک چھوٹی سی اسٹیٹ نہیں ہے۔ اسرائیل کے پیچھے پوری امریکہ کا براعظم کھڑا ہے، امریکہ کی فوجی اور معاشی حمایت حاصل ہے، اور جدید ہتھیار ٹیکنالوجی کی فراہمی بھی اس جنگ میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسرائیل کی جنگی صلاحیت صرف اس کی اپنی طاقت پر نہیں بلکہ مسلسل امریکہ کی حمایت پر کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن ایک بڑا سوال، آخری سوال، کہ کیا یہ جنگ اسرائیل کے لیے الٹی پڑ سکتی ہے؟ اس کا جواب ہم کہہ سکتے ہیں یس اور مے بی نو۔ اگر جنگ طویل ہوتی ہے، جس کے لیے ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم ایک طویل جنگ کے لیے تیار ہیں، تو پھر اسرائیلی
معاشرہ، اسرائیلی اکانومی، اسرائیلی حکومت، یہ سب مسلسل دباؤ میں رہیں گے اور اس کی معیشت کمزور پڑے گی۔ تو اس سے بڑی بات کہ پوری دنیا میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف نفرت کا لاوا بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے ناظرین کہ طاقت کے ذریعے پورے خطے کو ہمیشہ کے لیے نہیں دبایا جا سکتا۔ جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈائلاگ از دا بیسٹ آپشن ٹو ریزالو ایشوز۔ لیکن اس جنگ سے پہلے ہم نے دیکھا کہ دونوں سائڈز مذاکرات کر رہی تھی، پھر اچانک ایران پر حملہ ہو گیا۔ تو اس جنگ نے مذاکرات کی اہمیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔